آدم سے کہا کہ جنت میں رہو اور وہاں سے خوش ہو کر کھاؤ جہاں سے دل جائے، ہے سوشی جہاں سے دل۔ اب اس آیت میں جو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جنت بنائی، خود ہی اپنی طرف سے آدم اور اس کی بیوی کو جنت میں رہنے کی ترغیب دی اور حیث شئتما کہہ کر حیث شئتما جہاں سے دل چاہے، یعنی جنت کا جو رقبہ ہے جتنا بھی ہے وہ لاکھوں میل ہے، اس ساری جنت پر آدم کو تصرف کا حق دیا ہے۔ کہ تم اس جنت میں رہو اور یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، اس کا ہر گوشہ تمہارے تصرف میں ہے۔ سوشی تمہیں جہاں سے دل چاہے، تو مطلب یہ ہے کہ جنت کا یہ جو لاکھوں میل کا رقبہ ہے، یہ رقبہ تمہارے لیے تیز تو ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی ٹائم کی حد بن گئی۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اس جنت کے خطے میں ایک درخت بھی ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے نافرمانی کی اور تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، فتکونا من الظالمین، پھر تم اپنے اوپر ظلم۔ اب یہاں دو تین باتیں میرے بیٹھ آتی ہیں کہ خود ہی اللہ نے آدم کو جنت دی، خود ہی آدم کو جنت کے رقبے پر تصرف کا اختیار دیا، خود ہی جنت میں درخت بنایا اور اس درخت کے قریب جانے کو منع بھی فرما دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر یہ نافرمانی میں، یہ عمل جو ہے تمہارا نافرمانی میں شامل ہوگا اور پھر تم جنت میں نہیں رہے۔ یہاں دو تین باتیں جو میں آیت مبارکہ کے ضمن اور فکر کے نتیجے میں جو سامنے آتی ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اختیار دیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں رہو جہاں سے دل چاہے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جنت میں داخل کر دیا تو جنت پر تصرف کرنے کا اختیار دیا، تو آدم کو پہلا اختیار اس وقت منتقل ہوا جب وہ جنت میں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں تصرف کا اختیار کیا ہے
تصرف کا یہ اختیار اس وقت تک تو درست ہے جب تک کہ تم ہمارے حکم کے تابع رہو گے اور نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوگے. اور اگر تم نے نافرمانی کی پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے. ہوا یہ کہ وہ آدم سے نافرمانی سرزد ہوئی. آدم اس درخت کے قریب چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کا شمار ظالموں میں ہوا. اور ظالم لوگ کیونکہ جنت میں نہیں رہ سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتارا. یہ درخت کیا ہے؟ یہاں تک میں حدیث شاید ہے جس درخت کے قریب جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. درخت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گندم تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں تھا وہ درخت جو ہے سیب تھا, کچھ انگور کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں جب ہم یہاں استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے بلکہ ہمیں ان چیزوں سے زندگی کی ایسی انرجی حاصل ہوتی ہے جس سے ہم اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں. مطلب ایک آدمی اگر روٹی نہ کھائے ظاہر ہے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے یا کوئی کاروبار کرے, کاروبار کر کے جب کچھ پیسے جمع ہو تو زکات ادا کرے. تو اگر گندم یہ درخت ہوتا تو گندم کھانے کے بعد انسان سے ظلم کے علاوہ کوئی نیکی کبھی سرزد نہیں ہو سکتی. اگر یہ سیب ہوتا تو سیب کا بھی یہ ہے کہ سیب جب ہم کھاتے ہیں تو اس کی ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے, آئرن حاصل ہوتا ہے. تو اگر سیب کھانا ظلم ہوتا تو دنیا میں جو انسان یہ سیب کھاتا وہ ظالم ہوتا اور اس سے ظلم و تعدی کے خلاف کوئی عمل سرزد ہی نہیں ہوتا. اور ثابت ہوا کہ یہ جو کتابوں میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے گندم, سیب, انگور وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں میں سے اس درخت کا کوئی تعلق نہیں. وہ کچھ اور ہی چیز ہے کہ جس کے قریب جانے سے آدمی ظالم بن جاتا ہے اور ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ جنت اسے رد کر. میں نے اس سلسلے میں مرشد کریم حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ صاحب یہ درخت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میں وہ عرض کیا حضور دیکھنا بھی چاہتا ہوں, سمجھ جاتا. بات ختم ہو گئی. اسی روز یا چند روز کے بعد بات بہت پرانی یاد نہیں رہا تو میں نے جنت کی حضور کے تصرف سے, حضور کی توجہ سے, اپنے روشن سے, ہمت سے جنت کی سیر. چونکہ میرے ذہن میں یہ درخت اٹک گیا تھا اور کسی بھی طرح یہ بات عقل و فہم قبول نہیں کرتی تھی کہ وہ درخت گندم ہے یا سیب ہے. اگر وہ درخت گندم ہوتا ہے, سیب ہوتا تو نو انسانی میں کبھی کوئی پیغمبر پیدا نہ ہوتا. اس لیے کہ پیغمبروں کا ظلم سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر وہ درخت گندم ہوتا, سیب ہوتا تو نو انسانی میں اولیاء اللہ کبھی نہ ہوتا. انبیاء کی وراثت ختم ہوتی. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی گندم کیسے ہوتا.
قصہ مختصر یہ کہ جنت کی سیر کے دوران جو انکشافات ہوئے، پہلا انکشاف تو یہ ہوا کہ جنت جو ہے اس کی حیثیت علم کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثلا جنت اس وقت جنت ہے جب جنت کا علم ہمیں پیغمبروں کے ذریعے منتقل کر دیا گیا۔ اگر پیغمبران علیہ السلام آسمانی صحائف میں جنت کا تذکرہ نہ کرتے، جنت کا وجود ہی دینے بیٹھتے، کیونکہ انہوں نے جنت کا تذکرہ کیا اور وہ جنت کا تذکرہ ہمارے لیے علم بن گیا، اس لیے جنت، کیونکہ انہوں نے دوزخ کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا دوزخ کا تذکرہ کرایا۔ اگر قرآن پاک میں اور تمام آسمانی صحیفوں میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے وہی نہیں ابھرتا۔ تو اب جنت کی جو حیثیت ہے وہ علمی ہوئی۔ میں نے غور کیا کہ جنت کا جب تذکرہ آتا ہے تو ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہے کہ جو عرب میں نہیں ہوتی، ریگستان میں جو چیزیں نہیں ہوتی ان کا ذکر زیادہ ہے۔ جنت میں مثلا شہد ہوگا، اب ریگستان میں شہد کہاں رکھا بھائی؟ میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے، وہاں صورت حال یہ ہے کہ پانی کی اتنی تکلیف ہے 1400 سال پہلے کہ وہ ایک گلاس پانی پر دوسرے کا قتل کر دیا کرتے۔ جنت میں انگور ہوں گے، ریگستان میں انگور کا کہاں تصور ہے؟ زیتون ہوگا، وہ زیتون میں شروع سے ہی وہاں گھی کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں عرب کی سرزمین پر زیتون کا بھی تصور ابھی تک نہیں ابھرتا 1400 سال کے بعد۔ اب انہوں نے کچھ کوشش کی ہے، درخت لگائے۔ انجیر ہوں گے، عرب میں کچھ عورتوں کو زیادہ ہی پسند کیا جاتا تھا، پورے ہوں گے۔ اچھا، چونکہ وہاں کنیزوں کا اور باندیوں کا بہت زیادہ رواج تھا تو خواتین بھی غلام رکھتی تھی، اللہ میں نے کہا غلمان ہوں گے۔ یعنی آپ جتنے بھی اس وقت بات لمبی ہو جائے گی تو جنت کے تذکرے میں زیادہ تر ان اشیاء کا تذکرہ ہے جو اشیاء عرب کی سرزمین پر پیدا نہیں ہو سکتی، مکہ کی سرزمین۔ دودھ ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں اونٹ کے علاوہ بکری کے علاوہ کچھ کھائے۔ تو میں نے سوچا یہ کیا بات ہے، یہ جنت میں ساری چیزیں وہی کیوں ہیں جو عرب میں نہیں ہوتی؟ تو سہنے کی بات رہی کہ میری اگر یہ قرآن پاک نازل ہوتا فلسطین کی سرزمین پر تو وہاں اگر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انگور ہوں گے اور انجیر ہوگی اور زیتون ہوں گے تو وہ لوگ کسی تو ہماری زمین پہ بھی ہوتی ہیں سب چیزیں۔ جنت کی کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ بات بھی میں نے اپنی پیر مرشد سے عرض کی تھی کہ یہ جنت کا جو تذکرہ ہے یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جو عرب میں نہیں ہیں۔ اس میں مختصر یہ ہے کہ جنت کی سوچ کے دوران جب میں اپنے مرشد کریم کی نسبت سے ہمت سے اس درخت کے قریب گیا، وہاں ایک درخت ہے، پھر واقع ایک درخت، بہت بڑا درخت، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رنگ بدلتا ہے۔
آپ لوگ ذرا میری بات سننے کے ساتھ ساتھ تصوراتی طور پر ذرا جنت کا بھی تصور کریں، انشاءاللہ اس کے خاکہ ابھرے گا آپ سے۔ جنت ہے، باغ ہے، بہت خوبصورت باغ ہے، روش ہے سلیقے کی، خوبصورت پھول ہے، نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں، پرندے ہیں، بڑا خوبصورت پرندے، بہت خوبصورت درخت ہے، ایسے خوبصورت درخت کہ آپ نے دیکھا نا سانپ کی چھتری ہوتی ہے جسے مشروم بھی کہتے ہیں، سارے ہی درخت ایسے بالکل گول، معلوم ہوتا ہے کسی نے پرکار سے چھتریاں بنا دی، یہ نہیں ہے کہ ایک شاخ ادھر کو جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر، سیدھا تنا اور اس کے اوپر سانپ کی چھتری کی طرح درخت، پورا درخت، اور قسم قسم کے اس میں پھل لگے ہوئے۔ تو ان درختوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا درخت، اور وہ درخت جو ہے رنگ بدلتا ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت کے جو پتے ہیں وہ سبز ہیں، ابھی آپ کی پلک بھی نہیں جھپکی وہ درخت کے سارے پتے جو ہیں نیلی روشنی کے بن گئے۔ پھر ذرا سی دیر آپ رکے، معلوم ہوا وہ درخت سرخ بن گیا، پھر اور آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا وہ تو بالکل پیلا ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ درخت رنگ بدلتا۔ تو جب آدم نے اور حوا نے اس درخت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ درخت جو ہے یہ نیلے رنگ کا ہے۔ تو ابھی انہوں نے دیکھا نیلا رنگ ہے تو ذرا سی دیر میں وہ درد ہوگا کہ نہیں، درد رنگ کا۔ ابھی انہوں نے درد کہا تو نہیں، یہ تو سبز رنگ کا۔ وہ اتنے زیادہ رنگ اس نے سیکنڈوں میں درخت میں تبدیل کر لیے کہ ان کے ذہن میں ایک شک پیدا ہو گیا کہ رنگ زرد ہے یا سرخ ہے یا نیلا ہے، یعنی ان کا جو یقین تھا وہ یقین رنگوں میں بکھر کر ٹوٹ گیا۔ جب وہ یقین رنگوں میں بکھر کر ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا پیٹرن بنایا ہے یقین کے اوپر، جنت نے آدم کو رد کر دیا کہ یہاں بے یقین لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ جہاں یقین نہیں ہوگا وہاں لازماً وسوسہ پیدا ہوگا، وہاں لازماً شک پیدا ہوگا، اور جہاں شک پیدا ہو جائے گا، جہاں وسوسہ پیدا ہو جائے گا، وہاں ربوبیت ناراض ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات میں شک نہیں، اللہ یقین ہے، ایسا یقین جب کن کہا تو ساری کائنات بن گئی۔ اگر اللہ کے ذہن میں شک ہوتا تو کن کے بعد کائنات تو وجود نہیں ہوتی۔ اللہ کے ذہن میں پوری کائنات موجود ہے، اور ایسی کائنات موجود ہے مرشد کریم اردو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کائنات کی مختصر تشریح فرمائی انہوں نے۔ ایک کتاب المبین پر 30 کروڑ لوح اور ایک لوح محفوظ پر 70,000 حدیث ہیں۔ ہر حدیث آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں ختم شو نہیں۔ تو اتنا بڑا کائناتی پروگرام، اب زمین ہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین کے بارے میں قلندر بابا فرماتے کہ یہ کائنات میں سب سے چھوٹا اور سب سے پسماندہ ستارہ ہے۔ اور اس قسم کے ستارے جیسے زمین ہے، اس قسم کے پلینٹ اربوں خربوں سنکھوں نہیں، آپ کی جو شماریات ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دنیا موجود ہے کائنات۔
اتنا بڑا پروگرام اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہوتا ہے، اور یقین کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کو حرکت دی اور کہا کن، تو پورا یقین وہ کائنات کی شکل میں تخلیق ہے۔ تو یہ ساری کائنات یقین کا سمبل ہے، اس کائنات میں کہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو جب آدم اس درخت کے قریب گئے اور اس رنگ رنگ درخت کو دیکھا اور اس کے اوپر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد ان کے اندر شک پیدا ہو گیا، کبھی کہتے ہیں سرخ ہے، کبھی کہتے ہیں نیلا ہے، کبھی کہتے ہیں سبز ہے۔ تو جنت نے ان سے کہا کہ صاحب اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ یہاں نہیں جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت میں رکھا اور جنت کو جب آدم کی تحویل میں دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تو پھر تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور تم اپنے اوپر ظلم کرو۔ اور ثابت ہوا جس بندے کے ذہن میں شک ہے وہ ظالم ہے، اور جس بندے کے دل میں ذہن میں یقین ہے وہ اللہ کا محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موضوع آپ نے سنا ہوگا، چاند کا موضوع۔ یقین کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ کتنا بڑا یقین کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے۔ چاند کے 2 ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نہیں ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین سے ہوئے جو یقین ان کے ذہن میں اللہ نے منتقل کر دیا بحیثیت اپنے محبوب کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضور قلند بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ درخت جو ہے وہ اصل میں شک ہے، بے یقینی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے اندر ایک دفعہ کسی آدمی کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے بس پھر وہ درخت کی طرف پھیلتا بڑھتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں وہ بات سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو، آپ وسوسے کی بنیاد وہ ہو اس نے ایسا کیا ہو، مجھے نقصان ہوا اس نے ایسا کیا ہو۔ آج کے دور میں آپ بے یقینی اور شک کا یہ عالم ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میرے خیال ہے اس میں 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جادو کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اس نے جادو کر دیا جی، ساس نے بہو کے اوپر جادو کر دیا، بہو نے ساس کے اوپر جادو کر دیا، ماں نے بیٹی کے اوپر جادو کر دیا، بیٹی نے ماں کے اوپر جادو کر دیا۔ بے یقینی کا عالم دیکھیں۔ اب ان سے ہر چند کہیں کہ بھائی ایک ساتھ بہو کے اوپر اگر جادو کر دے گی تو اس کے پوتے بھی تو متاثر ہوں گے، نواسے بھی تو متاثر ہوں۔ نہیں سر، بات یہ ہے کہ یقین نہیں رہا، یقین ٹوٹ گیا آج کے دور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی فرق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نور نبوت اتنا زیادہ اپنے اندر سمیٹ لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ان کے اندر منتقل۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، راستے میں وہ مل گئے کہ میں کچھ سنا بھی ہو تمہارے محمد اب پہلے تو
دیوانے کی باتیں کرتے تھے، اب تو بہت ہی زیادہ دیوانے ہو گئے. کہہ رہے ہیں وہاں گیا تھا آسمان میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے. تو اور بسترا بھی گرم رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی، چلے بھی گئے آ بھی گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم سے کس نے کہا؟ تو اس نے کہا میں خود محمد سے سن کے آیا ہوں. تو فرمایا صدق کا یار، یقین کا یہ عالم ہے. دشمن کی زبان میں ایک بات سن کر پتا چلا کہ اس نے محمد سے سنا ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. چونکہ محمد کا نام آ گیا اس لیے صدق تیار. اور آج کے دور میں یقین کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا یقین ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے